بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد کی نعمت ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. شادی شدہ ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے، اور اللہ اولاد ہر ایک کو نہیں دیتا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کے لیے چاہتا ہے اللہ صرف لڑکے عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اسے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے. شادی ہونے کے بعد 1-2 سال ہو گئے، لڑکے لڑکی کوئی نہ ہوئی تو پریشان ہوتے ہیں. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی عملیات کے لیے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. پھر بھی بعض لوگوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو اللہ عطا کرتا ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جن کو اولاد نصیب نہیں ہے ان کو پوچھ کر دیکھیں کہ اولاد کے نہ ہونے پر حالت کیا ہوتی ہے، اولاد کے نہ ہونے پر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسے وہ گھر میں پریشان رہتے ہیں اکیلے. ہمیشہ لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، ہمیشہ انہیں تنہائی کا افسوس رہتا ہے، تنہائی کا خوف رہتا ہے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت. تو اب اس کی قدردانی، اس نعمت کی قدردانی، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد سے سرفراز فرمایا ہے تو ہم ان کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں، تبھی ہم لوگ اولاد کی قدردانی کرنے والے، اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہوں. تعلیم یہ ہے کہ ہم اولاد کو یہ بتلائیں، یہ سکھلائیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. تو
تو اللہ نے جو جو حکم دیا ہے وہ ہم ان کو سکھائیں، اور اسی طرح جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ بھی سکھائیں، کہ اللہ نے نماز نہ پڑھنے سے، نماز کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، حسد جلن کرنے سے منع فرمایا ہے، شراب پینے سے منع فرمایا ہے، سود کھانے سے منع فرمایا ہے، زنا اور بدکاری کرنے سے منع فرمایا ہے، شرک اور کفر کے اعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری باتیں سکھائیں، یہ ہے تعلیم۔ اب یہ اگر وہ خود جانتا ہے یہ ساری باتیں، خود سکھا سکتا ہے تو خود سکھائیں، خود سکھا نہیں سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو چاہیے کہ ویسے مدرسوں میں داخل کرے، ویسے مکاتب میں داخل کرے، جماعت میں بھیجے، تو ان کو تعلیم کا جو بھی نظم ہے اس کا انتظام کرے۔ یہ ماں باپ پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، تم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ مسئول عن رعیتہ، وقت کا حاکم، ملک کا حاکم ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، گھر کا آدمی اس کے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے گھر والوں کی تعلیم کا کیا انتظام کیا، ان کی تربیت کا کیا انتظام کیا، بیوی کی تعلیم کا کیا انتظام کیا، بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام کیا۔ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم لوگ اپنے اولاد کے بارے میں دنیا کے سلسلے میں تو فکر کرتے ہیں کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میری اولاد، میرے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھے مکان میں رہیں، اچھی نوکری میں رہیں۔ اگر وہ خود تاجر ہے، کوئی کمپنی چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی ہی میں میرا بچہ جو ہے فیکٹری سنبھالنے والا ہو جائے، کمپنی سنبھالنے والا ہو جائے، دکان سنبھالنے والا ہو جائے، تاکہ میں جب مروں تو بالکل اطمینان کے ساتھ مروں، مجھے کوئی فکر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بے فکر ہو کر مروں۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بنائیے، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس سے بھی پہلی فکر کرنے کی بات جو ہے وہ دین کے اعتبار سے فکر کرنا ہے، کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ دین کو سیکھنے والا بن جائے، زکوٰۃ کے مسائل جاننے والا بن جائے، وضو اور غسل کے مسائل جاننے والا بن جائے، ماں باپ کے حقوق جاننے والا بن جائے، بچوں کے حقوق جاننے والا بن جائے، تو دین کی ایک ایک بات جاننے والا بن جائے، اس کے بھی فکر ہونا۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم نے محنت کی پھر بھی ہمیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقے ہو گئے، بچے ایک دن، بیوی بچے ایک دن فاقے سے سو گئے، تو تنہائی میں جا کے روتے ہیں، میں کتنا بڑا بد نصیب آدمی ہوں، کتنا بد نصیب باپ ہوں کہ میرے بچے میرے ہوتے ہوئے بھوکے سو رہے۔ فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، آدمی روتا ہے۔ وہی بچے، وہی بیوی ایک نماز چھوڑ دیتی ہے، شریعت کے خلاف چلتی ہے، وہ اولاد جو ہے شریعت کے خلاف چلتی ہے، شریعت کے کاموں میں ملوث ہے، شریعت کے خلاف کاموں میں ملوث ہے۔ بیوی جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، کبھی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو بزرگ اور دوست، اس سے بھی زیادہ یہاں فکر ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جو صف اول کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، دیندار تھے، میرے پاس آئے اور آ کر اپنے بچے کی تعریف کرنے لگے کہ میں نے میرے بچے کو فلاں
نامور مشہور یونیورسٹی میں جمایا اور وہاں جو ہے اسے اچھی تعلیم دلایا. جب وہاں سے پڑھ کے فارغ ہو گیا تو میں نے اسے اچھی سی جاب دلا دی اور وہ اپنے اچھے مقام پر ہے, لوگوں میں اس کا نام ہے, معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن تھوڑا سا وہ بے دین ہو گیا. کیا کہہ رہے؟ تھوڑا سا بے دین ہو گیا. تو بے دین ہونا ان کے نزدیک تھوڑا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آج ہمارا حال یہی ہے, دین نہ ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, دنیا ہونا چاہیے. اس کے لیے جان توڑ محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں, اپنی محنت صرف کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ یہ کرتے ہیں کہ بچے جو ہے دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر پہنچ جائیں, اونچے عہدوں پر پہنچ جائیں. دین کچھ بھی معلوم نہ ہو کوئی بات نہیں. حالانکہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتے تھے, اور ان کے اولاد بھی انبیاء, ان کو کتنی فکر تھی. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے وہی واقعہ بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے, 12 بیٹے, ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام. تو اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت کا قصہ بیان فرمایا. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے سارے بچوں کو اپنے قریب بلا لیا. ایسے وقت میں جب آدمی ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو بلاتے ہیں, بلا کر نصیحت کرتے ہیں, میں نے تیرے لیے فلاں زمین چھوڑی ہے, فلاں مکان چھوڑا ہے, فلاں دکان چھوڑی ہے, فلاں کمپنی چھوڑی ہے, تم اس کا خیال رکھنا. بس ہماری ساری فکر, ہماری ساری نصیحت وصیت بس دنیا کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا ذرا دیکھیے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مرنے کے بعد اگر فکر ہے تو اسی کی فکر ہے کہ میرے بچے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والے نہ ہو جائیں, اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والے نہ ہو جائیں, توحید پر قائم رہیں, اسلام پر قائم رہیں, دین اسلام پر مضبوطی سے جمے رہیں, اسی کی فکر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بچے وہ بھی آئندہ چل کر جو ہے نبی بننے والے تھے, انہوں نے بھی جواب دیا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اے ابا جان, ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا جو خدا ہے یعنی ایک اللہ, اسی کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا. تو بزرگوں اور دوستوں, ہمیں بھی یہی فکر ہونی چاہیے. مرنے کے وقت میں ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤں کہ میرے بچے میرے بعد دین اسلام سے کہیں نہ پھر جائیں, دین اسلام سے کہیں نہ ہٹ جائیں. آج کل فتنے کا دور ہے, قسم قسم کے فتنے, ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے کئی فتنے پیدا ہو گئے ہیں. قادیانیت کا فتنہ ایک طرف, انکار حدیث کا فتنہ ایک طرف, فتنہ شکیلیت, شکیل ابن حنیف کا ایک فتنہ ایک طرف. تو ہر قسم کے فتنے جو ہیں آج کل منڈلا رہے ہیں. جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس میں آ کر یہ لوگ جو ہے اپنی گمراہ کن باتیں پھیلا رہے ہیں. اور کتنے نعوذ باللہ, اللہ بچائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے ایمان کو بچائے, ہمارے نوجوان بچوں کی ایمان کو بچائے. کتنے نوجوان بچے جو نمازی تھے, جماعت کے ساتھی تھے, وہ جو ہے ان فتنوں کا شکار ہو گئے, ان فتنوں کا شکار ہو گئے آسانی سے.
ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ان کو صحیح تعلیم نہیں دی، ایمان کی تعلیم نہیں دی، عقیدوں کی تعلیم نہیں دی کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہے، کیسی ذات ہے اس کی، کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، ہمارے نبی کیسے نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت کے قریب کیا ہوگا، یہ سب دین کی جو باتیں ہیں ہم نے ان کو نہیں سکھائیں۔ اب جس کی وجہ سے یہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ آ کے ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کے ایمان کو چرا لیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بچپن ہی سے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو بچپن ہی میں کسی کام کوئی اچھی بات سکھائیں تو وہ دل میں نقش کر لیتے ہیں، اگر ہم ان کو بری بات سکھائیں تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کا ذہن جو ہے بڑا تیز ہوتا ہے، جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، فوراً کیچ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچپن میں ہی بچوں کی صحیح تعلیم کرنی چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ آپ کے نواسے ہیں، ان سے کتنی محبت تھی، بے حد محبت تھی، لیکن جب ان دونوں نواسوں کو کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھتے تو آپ فوراً ٹوکتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے پڑی ہوئی ایک کھجور کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ صدقے کا کھجور تھا، صدقے کا کھجور سادات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے حلال نہیں، دوسروں کے لیے جائز ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے، سیدوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف تھے تو بچے تھے 2-2.5 سال کے، اٹھا کے منہ میں ڈال دیے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر، چھوٹا سا بچہ انگلی ڈال کے اس کے منہ سے جو ہے کھجور کو باہر نکالا اور کہنے لگے تھو کخ کخ کخ۔ عربی میں کخ کا معنی ہے، اردو میں تھو تھو بولتے نا، یعنی اسے تھوک دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرتے، چھوٹا بچہ اتنا، اسے کیا معلوم، سیکھ لیں گا بڑا ہو کو۔ ایسا بولنے سے کیا ہوتا ہے، وہ جری ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہے اسے ٹوک دیں گے تو آئندہ وہ اس سے احتیاط کرے گا، آئندہ وہ اس سے بچے گا۔ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہوگا۔ ایک علاقے میں بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت مشہور تھا، سارے لوگ پریشان تھے، حکومت بھی پریشان، پولیس بھی پریشان، سب پریشان، اور وہ مطلوب تھا، مفرور تھا، کسی طرح پکڑا گیا تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اب اسے سولی پہ چڑھایا جائے۔ اب سولی پہ چڑھانے کا وقت طے ہو گیا۔ جب وہ وقت آیا سولی پہ چڑھانے کے لیے، اسے لے جایا گیا، تو جس کے لیے بھی موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جب اسے سزا دی جاتی ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے۔ اسی طرح اس ڈاکو سے بھی پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، تو اس ڈاکو نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انتظام کیا گیا، اس کی ماں کو حاضر کیا گیا، تو ڈاکو نے ماں سے کہا کہ ماں قریب آؤ، میں تم سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، تمہارے کان میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب ماں بالکل اس کے کان کے قریب آئی، اس کے منہ کے قریب آئی، تو اس نے کیا کیا، ماں کے کان کو کاٹ دیا۔ سارے سپاہی پریشان، یہ کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے، مرنے جا رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا، دعائیں کرے گا، معافی تلافی کرے گا، الٹا یہ ماں کے کان کو کاٹ دیا، کتنا نالائق ہے، بدمعاش ہے۔ پھر بھی لوگوں کو سوال تھا ایسی حرکت اس نے کیوں کی؟ تو جو پولیس کا بڑا تھا، سپاہیوں کا بڑا آدمی تھا، عہدیدار تھا، اس نے پوچھا کہ ایسا تو نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اس ڈاکو نے کہا
میں اپنی ماں کو یہی سزا دے سکتا تھا، اس سے زیادہ سزا دینے کی مجھے طاقت نہیں ہے۔ اب اگر مجھے ہوتی تو میں اس سے بھی بڑی سزا دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چھوٹا سا جب بچہ تھا، آس پاس کے گھر والوں سے کوئی چیز چرا کے لاتا، چھوٹی سی چیز، یا اسکول میں جاتا تو وہاں سے کوئی چیز، دوسروں کا قلم، دوسروں کی پینسل، دوسروں کی کاپی چرا کر لاتا، تو میری ماں مجھے روکنے کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے، مارنے کے بجائے اور تھپکی دیتی تھی، شاباشی دیتی تھی، میری تعریف کرتی تھی کہ میرا بچہ کتنا ہوشیار ہے۔ اس کی وجہ سے میں تھوڑا جو ہے چوری کرنے پہ جری ہو گیا، میرے اندر چوری کی ہمت آ گئی، مجھے تو شاباشی مل رہی ہے۔ اب پہلے تو ایسا چوری کرتا تھا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر جو ہے چور بنا، اور بھی بڑا ہوا تو بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ اب اس کی وجہ سے آج میں پھانسی کے رسی پہ لٹکنے جا رہا ہوں۔ تو پھانسی پہ کی رسی پہ لٹکنے کا سبب جو ہے میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ اسی وقت اگر مجھے روک دیتی، مجھے ڈانٹتی، تو میں اس مقام تک نہیں پہنچتا، اس حال تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بچوں کی تربیت بے حد ضروری ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا بے حد ضروری ہے، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے مکان کیوں نہیں بنایا ہے، اپنے بچوں کے لیے جاب کا انتظام کیوں نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے جو ان کی خواہش تھی وہ خواہش کیوں پوری نہیں کی، نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تو نے نماز پڑھنا کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا، دین کیوں تو نے نہیں سکھایا، عقیدے کیوں تو نے نہیں سکھائے، یہ پوچھے گا اللہ۔ اس لیے اب چھٹیوں کا موقع ہے، بہت سی جگہ جو ہے سمر کلاس چل رہے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جب سمر کلاس ختم ہو جائے تو مسجدوں کے اندر مکاتب چلتے ہیں، اگر کسی مسجد میں مکاتب نہیں ہے تو مکاتب کو قائم کریں، محلے کے افراد بیٹھیں، سر جوڑ کر فکر کریں کہ صرف ہم سیکھ لیں دین، ہم نماز پڑھ لیں کافی نہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچوں کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے فکر کریں، مکتب کا انتظام کریں، امام صاحب سے مشورہ کریں، مکتب کا انتظام کریں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی فکر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مرتے دم تک جو ہے دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔